اگر پھر بعض روایات کی بنیاد پر دو چار نے دیکھا ہے تو لاکھوں نے تو نہیں دیکھا. جنت کسی نے نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا، میزان نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا، عرش کو نہیں دیکھا، آسمانوں کو نہیں دیکھا، زمین کے نیچے زمینوں کو نہیں دیکھا، علیین کو نہیں دیکھا، سجین کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا. لکھا باتیں ہیں، ہم نے بہت ساری چیزوں کو نہیں دیکھا، مگر جب کتاب اللہ نے بیان فرمایا تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہوگا اور یہ ہونے والا ہے. یؤمنون بالغیب کا یہی معنی ہے. ہر وہ بات جس کو قرآن نے بیان کیا اس پر تمہارا اعتماد ہونا چاہیے، اور جو قرآن نے بیان نہیں کیا ساری دنیا اس کو بیان کرے، جب تک وہ چیز مشاہدہ میں نہ آئی ہو، تجربہ میں نہ آئی ہو، اس کے ماننے کا کوئی پابند نہیں. دنیاوی چیزیں ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو بیان نہیں فرمایا وہ مشاہدے اور تجربات سے تو ثابت ہو سکتی ہیں، مگر کتابوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوگا. جس کتاب سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. تورات، انجیل، زبور، قرآن، سا آسمانی صحائف، ساروں کا مضمون ایک ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، ضد اور عناد کی بنیاد پر ان 5 چیزوں سے انکار کیا ہے، سواء علیہم، ان کی اوپر برابر ہے، انذرتہم، تمہارا ڈرانا، ام لم تنذرہم، یا تمہارا نہ ڈرانا، تم ان کو ڈراتے ہو یا نہیں ڈراتے ہو. لا یؤمنون، وہ ایمان کبھی نہیں لائیں گے، اس لیے کہ یؤمنون بالغیب من میں نہیں ہے، اقامت الصلاۃ نہیں ہے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہے، ایمان بما انزل اللہ نہیں ہے. اور یہ 5 ستون ایمان اور اسلام کے ستون ہیں. ان 5 چیزوں کا منکر وہ آدمی ہوگا جس پر ساری دنیا کی کوئی چیز پر اثر نہیں کرے گی. یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ کی کتاب سن کر پھر تو یہ لوگ اپنی بات چھوڑ دیں. اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. جب یہ آدمی اللہ کے قرآن سے انکار کرتا ہے، ہمارے علماء تو کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا داغ لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے. یہ تو حدیث کی بات ہے. قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن کریم کے کسی بات سے آدمی انکار کرتا ہے تو اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے. ختم اللہ کا یہی معنی ہے. آہستہ آہستہ دل کا شیشہ خراب ہونے لگتا ہے. ایک قرآن کے حکم سے روگردانی کی، قرآن کے مقابلے میں کسی اور کتاب کے اوپر عمل کرنا اور ایمان لانا شروع کیا. قرآن کی بات کو پیچھے، بخاری صاحب کی بات کو آگے کیا، قرآن کی بات کو پیچھے، مسلم کی بات کو آگے کیا، قرآن کو پیچھے، امام ابو حنیفہ کی بات کو آگے کیا، قرآن کو پیچھے سرکار کو آگے لگایا، قرآن کو پیچھے والدین کو آگے لگایا، قرآن کو پیچھے بیوی بچوں کو آگے لگایا. تو اس سے آہستہ آہستہ اس کا دل بیمار ہوتا ہے. جس طرح کہ ایک شیشہ جب پہلے دن ہم لاتے ہیں تو اس میں صاف و شفاف چہرہ نظر آتا ہے، پھر جب وقت گزرتا ہے، پانی اس پر ٹپکتے ہیں، اولے اس پر برستے ہیں، زمانہ گزر جاتا ہے تو اس کا وہ صاف ہونا آئندہ آہستہ آہستہ گدلے پن میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر چند سالوں کے بعد وہ شیشہ اتنا گدلا ہو جاتا ہے کہ اس شیشے میں چہرہ تو کیا، سانڈ اور بھینس بھی نظر نہیں آتی. وہ پھر اندھا ہو جاتا ہے.
ٹھیک اسی طرح مومن کا دل ہے، جب یہ پہلے پہلے مسلمان با ایمان ہوتا ہے تو اس کا شیشہ صاف ہوتا ہے، قرآن کی بات اس پر اثر کرتی ہے، آیت اس پر اثر کرتی ہے، قرآن کی بات اور سرکار کی بات سامنے آتی ہے تو یہ سرکار کو پیچھے لگا دیتا ہے، والدین کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی بات کو سامنے کرتا ہے۔ لیکن جب یہ آہستہ آہستہ کمزوری کی طرف جانے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا دل بیمار ہونے لگتا ہے۔ ہم اور آپ لوگ بہت ساری باتوں میں ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ کہیں کہ میں تمہیں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، اپنے بیوی کا ایک ہاتھ یا چہرہ مجھے دکھاؤ، آپ شرماتے ہیں؟ نہیں دکھائیں گے آپ۔ کروڑ روپے دینے کے باوجود اس آدمی کے ساتھ تم لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ گے کہ بھئی تم نے یہ بات کیسی کی کہ 1 کروڑ دے دوں گا اور بیوی کا چہرہ یا ہاتھ مجھے دکھا دو۔